فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب رد وہابیہ، مشتمل بر ترجمہ و اضافات کتاب عربی، کشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوہاب، از قلم حضرت سید العلماء الحاج مولانا سید علی نقی نقوی، تابع میر احمد علی رضوی صاحب، ناشر سرفراز حسین چھبر صاحب۔ ہیڈنگ ہے خلاصہ و اظہار تشکر۔ زیر نظر کتاب رد وہابیہ دراصل عربی کتاب کشف النقاب کا اردو ایڈیشن ہے، اور کشف النقاب وہ نادر و نایاب روزگار کتاب ہے جو سرکار سید العلماء نے اپنی زمانہ طالب علمی میں رواقع سید الشہداء اور روضہ نجف اشرف میں قیام فرما کر تحریر فرمائی تھی۔ کتاب کتنی مستند و جامع، اس کا فیصلہ خود اہل علم و اہل نظر فرمائیں گے۔ اظہار بو مشک غزالوں کے سامنے۔ اس نایاب زمانہ کتاب کا ایک نسخہ بمبئی میں آقا رجبی پیش نماز مسجد ایرانیان المعروف با مغل مسجد کے پاس موجود تھا، جو موصوف نے میرے کہنے پر جناب محمد صادق کے ذریعے اس خواہش کے ساتھ مجھے مرحمت فرمایا کہ اس کی اشاعت اردو کے علاوہ عربی زبان میں دوبارہ ہو، اور جب میری خواہش اور ضد کے پیش نظر سرکار سید العلماء نے ازراء تلطف و خرد نوازی، اپنی عدیم الفرصتی، پیرانہ سالی اور ناسازی مزاج کے باوجود عربی مسودے پر نظر ثانی فرما کر اور اردو کتاب کو اثر نو ترتیب دے کر اور تہران میں مکمل فرما کے مجھے عنایت فرمایا، تو میں نے عربی متن کی ایک کاپی آقا رجبی کے پاس بھیجی تاکہ وہ آقا الحاج سید محمد موسوی وکیل آیت اللہ خوئی مقیم بمبئی سے اپنے خاص الخاص رواسم کی بنا پر اس کی اشاعت کے لیے مدد لیں۔ لیکن آقا موسوی نے بربنائے مصلحت یا بربنائے مجبوری یا بربنائے ناقابل اشاعت اس کو درخور اتنا نہ سمجھا۔ حالانکہ کشف النقاب وہ کتاب ہے جس کے دلائل و براہین کا مطالعہ فرما کر خود عالم دوراں آیت اللہ خوئی نے اس کے پہلے ایڈیشن پر تحریر فرمائی ہے۔ بہرحال یہ عکس موسوی صاحب کے پاس اب تک موجود ہے۔ گو کہ میں نے ان کتابوں کی طباعت و اشاعت کا بیڑا تنہا اٹھایا تھا، لیکن بعد میں سرکار سید العلماء کے بعض پرستاروں اور محبین نے بھی اس کار خیر میں شرکت کا اظہار فرمایا تو میں انکار نہ کر سکا۔ چنانچہ میرے شکریہ کے مستحق ہیں الحاج قاضی سید محمد احمد صاحب، جنہوں نے سہمی امام علیہ السلام میں سے 5,000 روپے کی خطیر رقم مرحمت فرمائی، جناب سلامت رضوی جنہوں نے اردو کتابت کی کتابت فرمائی اور ایک پیسہ بھی بطور اجرت نہیں لیا، جناب میر احمد علی رضوی اور جناب سرفراز حسین چھبر کا جنہوں نے کتاب کی تدوین و طباعت کی ذمہ داری اپنے سر لی، جناب ایم غلام حسین اور جناب غلام حسین زیدی کا جنہوں نے اردو کتاب کی تصحیح میں تعاون کیا، اور جناب مولانا سید حسن صاحب قبلہ کا جنہوں نے ان ہر دو حضرات کی تصحیح کے سلسلے میں مدد فرمائی۔ اب رہا سوال حضرت سید العلماء کے شکریہ کا، تو میرے نزدیک یہ جسارت بیجا اور ایک قسم کی خود نمائی ہے۔ یہ بات دوپہر کے سورج کی طرح روشن ہے کہ مذہب حقہ اثنا عشریہ پر
جو حملے کم از کم اس صدی کے دوران ہوئے ہیں، ان کا سکت اور دندان شکن دفاع اکثر سید العلماء ہی فرماتے رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے تو کیا ساری شیعہ قوم سرکار عالی کے زیر بار احسان رہے گی، اور جب جب اس قسم کے حملے دنیائی شیعت پر کیے جائیں گے، جنابی کے تحقیقات اور نگارشات کے ہتھیاروں سے ان کا مقابلہ ہوتا رہے گا اور ان کی کاٹ کی جاتی رہے گی۔ میری دعا ہے کہ خدا بند عالم بطفیل محمد و آل محمد ان کو تندرست و توانا رکھے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھے، آمین۔ فقیر در اہل بیت جعفر علی اصیل۔ ہیڈنگ ہے مقدمہ ناشر۔ رد وہابیہ کے سلسلے میں سرکار سید العلماء کی یہ مارکہ آرا کتاب، جیسا کہ اس کے اصل کتاب کے اصل دیباچے سے ظاہر ہوگا، نجف اشرف عراق میں لکھی گئی تھی اور وہیں آج سے نصف صدی سے زیادہ پہلے طبع ہوئی تھی، اس لیے ظرف مکان اور ظرف زمان دونوں کی دوری کی وجہ سے اب وہ مثل قلمی کتابوں کے جو غیر مطبوع ہیں کمیاب ہی نہیں بلکہ نایاب ہو گئی تھی۔ اس لیے ہم نے سرکار مصنف سے استدعا کی کہ وہ اس پر دوبارہ نظر ثانی فرما کر اشاعت کے لیے مرحمت فرما دیں، اور چونکہ اصل کتاب عربی زبان میں ہے جس سے ہندوستان اور پاکستان کے افراد عمومی طور پر استفادہ نہیں کر سکتے، اس لیے وہ انہیں مناسب اضافوں کے ساتھ اردو میں بھی تحریر فرما دیں۔ چنانچہ ہماری خوش نصیبی سے ہمارے یہ دونوں معروضے پائے قبول تک پہنچے، اور اب علاوہ عربی کتاب کی دوبارہ اشاعت کی یہ اردو کتاب بھی ہم منظر عام پر لانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ والسلام۔ ہیڈنگ ہے پیش لفظ از مصنف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی سید المرسلین و آلہ الطاہرین۔ نفس کتاب کا پس منظر۔ میرا لکھنؤ میں واقعی بچپن تو نہیں، آغاز جوانی کا دور تھا، جس میں آدمی کو ہمارے ہندوستان کے عرف عام میں بچہ ہی کہا جاتا ہے۔ جب حجاز میں سعودی سلطنت قائم ہوئی اور وہابی تصورات پوری شدت کے ساتھ منظر عام پر آئے اور ان کے عملی مظاہرات یوں ہوئے کہ پہلے جنت المعلیٰ مکہ معظمہ کے محترم مزارات منہدم کیے گئے، اور پھر قاضی القضاء نجد ابن حلمی نے ایک نمائشی استفساء کے ساتھ بظاہر علماء مدینہ کے فتوے سے جنت البقیع کے مزارات مقدسہ مسمار کرائے، جس سے عالم اسلام کے ایک بڑے حصے میں اور دنیا تشیع میں کلتاً تلاطم ہو گیا، اس لیے کہ یہاں شیعوں کے 4 امام حضرت امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے روزے بھی تھے، اور ان کے علاوہ حضرت سید النساء العالمین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر بھی تھی، اور دوسرے قبور بھی ایسے تھے جن سے دوسرے مسلمانوں کو وابستگی ہے۔ ہندوستان میں شاہ ولی اللہ دہلوی کے وقت سے ایک جماعت نجدی عقائد کی پرستار رہی تھی، مگر یہ جماعت مسلمانوں میں گھلی ملی ہوئی تھی۔ اب حجاز کے انقلاب کے بعد اس نے کھل کر ابن سعود کی حمایت شروع کر دی۔ ظفر علی خان کا مشہور اخبار زمیندار لاہور اس جماعت کا خاص آرگن تھا۔ مشائخ صوفیہ اور لکھنؤ کے علماء فرنگی محل شیعوں کے ساتھ مل کر اس جماعت کے مقابلے میں صف آرا ہوئے۔ چنانچہ فرنگی محل میں انجمن خدام الحرمین قائم ہوئی، جس کے سرپرست اس وقت کے سربراہ وہ فرنگی محل کے عالم مولانا قیام الدین محمد عبد الباری صاحب تھے، اور آل انڈیا شیعہ کانفرنس لکھنؤ کے زیر سایہ انجمن تحفظ معاصر متبرکہ قائم ہوئی۔ بلا تفرقہ شیعہ و سنی رفاع عام لکھنؤ میں جلسہ عام ہوا، اور پھر قیصر باغ میں حجاز کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں علاوہ علماء شیعہ اور علماء فرنگی محل کے تمام ہندوستان کے اکابر علماء و مشائخ اور کچھ اہم لیڈر مسلمانوں کے شریک ہوئے۔ ان میں جن شخصیتوں کے نام اور صورتیں مجھے یاد ہیں وہ مولانا عبد الماجد بدایونی، شاہ فاخر الہ آبادی اور مولانا مظہر الدین ایڈیٹر الامان، اور سب سے پیش مولانا شاہ محمد سلمان پھلواوی
پھلواروی تھے۔ مسلمان مشہور لیڈروں میں علی برادران شروع میں ابن سعود کے حامی تھے اور اکثر واقعات کو جھٹلاتے رہتے تھے، لیکن جب انہوں نے خود جا کر حجاز کے حالات دیکھے تو ان کے رویے میں تبدیلی پیدا ہوئی اور حجاز کانفرنس میں وہ بھی شریک ہوئے۔ اس جلسے میں علماء شیعہ میں سے جناب نجم الملہ اور جناب ناصر الملہ اور دیگر علماء کے ساتھ علماء اہل سنت میں سے مولانا عبد الباری صاحب وغیرہ کے اتفاق رائے سے التواء حج کی تحریک پیش ہوئی اور حضرات علماء کے علاوہ فخر قوم مولوی سید کلب عباس صاحب نے اس کی تائید میں گھن گرج تقریر کی، اور جہاں تک یاد ہے مظہر الدین صاحب ایڈیٹر علامان نے بھی تائید کی، مگر علی برادران مولانا شوکت علی اور مولانا محمد علی جوہر نے اس تجویز کی مخالفت کی، اور مولانا محمد علی نے اپنی سیاسی سوجھ بوجھ ظاہر کرتے ہوئے یہ مصرع پڑھا: عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں۔ ان کی تقریر ختم ہوتے ہی شاہ محمد سلمان صاحب پھلواروی کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کی رد کرتے ہوئے کہا کہ صرف سیاسی سوجھ بوجھ کوئی چیز نہیں، اس کے ساتھ دینی بصیرت کی بھی ضرورت ہے۔ میں اس مصرعے کو اکیلا نہیں پڑھوں گا، مجھے حق ہے کہ میں اس کا دوسرا مصرع پڑھوں۔ 5ویں پشت ہے شبیر کی مداحی میں۔ چنانچہ تجویز کثرت رائے سے منظور ہوئی، چونکہ دیگر علماء کے ساتھ اس جہاد میں ہمارے والد بزرگوار جناب ممتاز العلماء سید ابو الحسن عرف منن صاحب قبلہ اعلیٰ مقامہ بڑے جوش و خروش کے ساتھ شریک تھے۔ اس لیے میں جس کے عنفوان شباب کے ساتھ جولانی قلم کا ابتدائی دور تھا، اپنے قلم کو لیے اس میدان میں اتر پڑا، جس میں پہلی مرتبہ بلا تفریق شیعہ و سنی عالم اسلام سے متعارف ہوا۔ اس ذیل میں چونکہ سب سے اہم مسئلہ عمارت قبور کا تھا، اس لیے اخبار ذمہ دار کے ایک مضمون کی رد میں البیت المعمور فی عمارت القبور کتاب لکھی، جو اس وقت کے ممتاز شیعی مطبع نور المطبع میں شائع ہوئی، اور بکثرت اسلامی جرائد میں اس پر تبصرے شائع ہوئے اور دور دور سے اس کی مانگ آئی، اور یہ کتاب بہت کم عرصے کے اندر اطراف ملک میں منتشر ہو گئی۔ پھر اخباروں میں بکثرت مضامین کے علاوہ التواء حج کے مسئلے پر شیعہ اور سنی دونوں کے نقطۂ نظر سے بحث کرتے ہوئے ایک بسیط مضمون لکھا، جسے ادارہ خدام الحرمین نے کچھ دوسرے حضرات کے مضامین کے ساتھ شائع کیا۔ جناب نجم الملت اعلیٰ مقامہ کے پاس عراق و شام وغیرہ کے علماء کے جو منشور اس موضوع پر آئے تھے، ان کے حکم سے ان کا اردو ترجمہ اور اپنی طرف سے عالم اسلام کے نام ایک عربی اپیل ترجمے کے ساتھ شامل کر کے فریاد مسلمانان عالم کے نام سے ایک کالم میں عربی اور دوسرے پہلو کے کالم میں اردو، اس طرح ایک مجموعہ مرتب کیا، جسے انجمن معید العلوم مدرسہ الواعظین لکھنؤ نے شائع کیا۔ اصل عربی کتاب کی تصنیف اور اس کی کیفیت۔ اب میں نے اس موضوع پر عربی میں ایک مکمل کتاب لکھنے کا ارادہ کیا، جس میں وہابیت کی تاریخ اور نجدیوں کے تمام عقائد پر سیر حاصل تبصرہ ہو۔ اس کے لیے ماخذوں کی تلاش میں مختلف کتب خانوں کی سیر کرنا پڑی اور کافی مواد مکمل حوالوں کے ساتھ فراہم ہو گیا، لیکن ابھی اس کی ترتیب کے ساتھ جمع آوری اور کتاب کی تحریر کا کام شروع نہیں ہوا تھا کہ شعبان 1345 ہجری میں تکمیل علم کے لیے میرا عراق کا سفر ہو گیا۔ اتفاق سے اسی دن سید الفقہاء جناب مولانا مفتی سید احمد علی صاحب قبلہ مع متعلقین زیارت اتباعت عالیہ کے لیے روانہ ہوئے، اور ریل اور جہاز دونوں میں ان کا ساتھ رہا۔ کربلا معلیٰ میں حرم حسینی کے قریب ایک مکان تاج محل مرحومہ کا تھا، جس میں اکثریت ہندوستانی زائرین ٹھہرتے تھے، یہاں قیام ہوا۔ فطری طور پر جو شخص زیارت کے لیے جاتا ہے، وہ اگر نجف اشرف، کاظمین، سامرہ، تمام مشاہد مشرفہ کی زیارت کو جائے گا، مگر روانگی کے وقت جب پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو تو کہے گا کہ کربلا معلیٰ۔ اور جو شخص تحصیل علم کے لیے جا رہا ہو، وہ بھی اگرچہ ان تمام مشاہد مشرفہ کی زیارت کرے گا، مگر اس سے جب پوچھا جائے کہاں جا رہے ہو تو کہے گا نجف اشرف۔ چنانچہ جناب مفتی صاحب
قبلہ چونکہ زیارات کے لیے گئے تھے تو کربلا پہنچ کر ان کا احساس یہ تھا کہ منزل مقصود پر پہنچ گئے، لہٰذا وہ کچھ مدت کے لیے وہاں رہ گئے اور میں 2-4 دن وہاں مشرف رہ کر نجف اشرف چلا گیا اور چند دن خادم کے ہاں قیام کر کے مدرسہ ہندی میں جو لاہور کے خاندان قزلباش کا بنوایا ہوا تھا، اس لیے مدرسہ نواب کہلاتا تھا، مقیم ہو گیا۔ عراق و ایران میں مدرسے کے معنی ہوتے ہیں بورڈنگ ہاؤس، یعنی طلباء کے لیے دارالاقامہ، ورنہ درس تو مسجدوں میں یا علماء کے مکانات پر ہوتے ہیں۔ اب پہنچ تو گئے مگر تدریس کا کام ابھی شروع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ ماہ رمضان کے قرب کی وجہ سے درس بند ہو چکے تھے اور شوال تک تعطیل تھی، لہٰذا ہم نے اس درمیانی مدت کو با مصرف بنانے کے لیے یہ کام ہاتھ میں لیے کہ رد وہابیہ کا وہ مواد جو ہندوستان میں جمع کیا تھا اسے کتابی شکل میں عربی میں لکھنا شروع کر دیا، اس التزام کے ساتھ کہ 10 صفحے روز مسودے کے لکھے جائیں۔ چنانچہ 10 دن میں 100 صفحات کی کتاب کا مسودہ تیار ہوا اور اسی التزام کے ساتھ 10 دن میں اسے صاف کیا۔ نجف اشرف میں ایک جلیل القدر صاحب علم و اطلاع، علاوہ علوم دینیہ کے عربی کے بلند پایہ ادیب و شاعر اور غیرت دینی و احساس اسلامی رکھنے والے علامہ مرزا محمد علی اردباہی تھے، اور وہ بغیر ذرہ بھر ملکی و قومی تعصب کے خالص علمی اور دینی اقدار کے زبردست قدرداں تھے۔ انہیں نہ معلوم کیوں کر میرا حال معلوم ہو گیا اور وہ پوچھتے ہوئے اسی ابتدائی دور میں مدرسے کے حجرے میں میرے پاس پہنچ گئے اور ایک دم انہیں مجھ سے ایسی محبت پیدا ہو گئی جس میں اضافہ ہوتا گیا، اور بعد میں ہماری اس یک جان و دو قالب والے اتحاد میں علامہ سید محمد صادق بحر العلوم شریک ہو گئے، تو ہم بلا تشبیہ اقالیم ثلثہ ایسے ہو گئے کہ میرے پورے زمانے قیام نجف میں ہمارا اتحاد مثالی حیثیت اختیار کر گیا۔ بعد میں جب ہم لوگ جسمانی طور پر متفرق ہو گئے تب بھی قلبی ارتباط ہم لوگوں کا غائبانہ طور پر برقرار رہا۔ بہرحال پہلی ملاقات کے بعد تقریباً ہر روز علامہ اور دبادی آنے لگے اور جتنا یہ کام ہوتا کہ وہ اس پر مطلع ہوتے رہے، اور انہوں نے نجف اشرف کے علمی حلقے میں اس کو چرچا شروع کر دیا۔ اس طرح تصنیف مکمل ہونے کے پہلے ایک مہینے میں نجف اشرف میں اس کتاب کی اشاعت ہو گئی، اور ہم شب قدر کی مخصوصی میں زیارت کربلا معلیٰ کے لیے گئے تو یہ کتاب صاف شدہ شکل میں ساتھ موجود تھی۔ چونکہ جناب مفتی صاحب مجھ پر خاص شفقت فرماتے تھے، اس لیے میں اس دفعہ بھی انہی کے پاس تاج محل میں جا کر ٹھہرا، اور ان کے پاس قدیمی تعلقات کی بنا پر کربلا معلیٰ کے علماء و افاضل تشریف لایا کرتے تھے۔ اب میں موجود تھا تو ہر محفل میں حاضر رہتا تھا، اور جناب مفتی صاحب تعارف میں میری اس تصنیف کا ذکر فرماتے تھے۔ چونکہ وہابی مظالم اور وہابی نظریات کا چرچا ہر جگہ شدت کے ساتھ تھا، اس لیے متعدد حضرات نے رد وہابیہ میں کتابیں لکھ رہے تھے، اور میرے سن و سال کو دیکھ کر اس کتاب کا ذکر سنتے ہوئے معتجبانہ طور پر اس کے دیکھنے کا اشتیاق ظاہر فرماتے تھے۔ اب میں ہر ایک کو تحریر دیکھنے کے لیے کہاں دیتا، پڑھ کر سنانے لگتا تھا، جس سے انہیں مزید مندرجات کتاب کے سننے کا شوق پیدا ہوتا تھا۔ یوں چند دن میں مغربین کے بعد کافی رات تک میرا ایک مستقل مشغلہ کتاب خوانی کا ہو گیا، اور روز ان حضرات کے ساتھ کچھ نئے افراد جن تک یہ تذکرہ پہنچتا تھا مشتاق ہو کر تشریف لاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ وہاں کے لحاظ سے میں اس وقت ابتدائی درجے کا طالب علم تھا، اور یہ حضرات وہاں کے طلباء نہیں بلکہ علماء کی حیثیت رکھتے تھے، مگر ان کی وسعت قلب تھی کہ ہر ایک نے اس موضوع پر اس کتاب کو ایک نادر چیز سمجھا، یہاں تک کہ آقائے شیخ محمد علی قمی جو اس وقت اکابر علماء کربلا معلیٰ میں تھے، 60 سال سے بظاہر عمر متجاوز تھی، اور کفایہ پر ان کا حاشیہ 2 جلدوں میں نجف اشرف میں طبع ہوا۔ بعد میں جب میں عراقی میں تھا تو وہ
ایران تشریف لے گئے تو آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ عبد الکریم یزدی حائری کے بعد قم میں صف اول کے علماء میں ان کا شمار ہوا۔ وہ بھی چونکہ رد وہابیہ میں ایک رسالہ تحریر فرما رہے تھے تو اس کتاب کا ذکر سن کر وہ تشریف لائے اور خواہش فرمائی کہ وہ 2-3 دن کے لیے اسے ساتھ لے جائیں۔ میں نے ان کی جلالت اور بزرگی سے متاثر ہو کر اس کتاب کا انہیں دے دینا گوارا کر لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے اور حسب وعدہ 3 دن بعد تشریف لا کر اسے واپس کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد ممدو کا رسالہ اس موضوع پر شائع ہوا اور دوسری کتاب علامہ شیخ محمد علی سنقری کی جس کا نام تھا المشاہد المشرفہ وہابیون، تیسری کتاب حجت الاسلام آقا سید حسن قزوینی کی نکلی۔ ہمارے مورث اعلیٰ حضرت غفران معاب تابوت سرا کے استاد صاحب ریاض کی اولاد میں آقا سید محمد علی طباطبائی ایک بڑے غیرت دینی رکھنے والے حساس بزرگ تھے جو سرکار آقا مرزا محمد تقی شیرازی اور آقا شریعت وغیرہ کی سرکردگی میں پہلی جنگ عظیم کے بعد انگریزوں کے تسلط سے عراق کو آزاد دیکھنے کے جہاد میں شریک رہ چکے تھے۔ انہیں میری کتاب سے انتہائی گرویدگی پیدا ہو گئی اور میں چند روز کے بعد نجف اشرف واپس ہوا تو علامہ اردبادوی نے اپنے حلقہ احباب میں نجف اشرف کے اندر اور آقا سید محمد علی طباطبائی نے کربلائے معلیٰ میں یہ تحریک چلائی کہ اس کتاب کو چھپنا چاہیے۔ چنانچہ مطبعہ حیدریہ نجف اشرف میں یہ کتاب طبع ہوئی۔ اس زمانے میں خود میری ذہنیت روادارانہ نہ تھی، اس لیے کتاب کا نام رکھا تھا سواد عذاب علی اتباع ابن عبد الوہاب، جو مجھے بہت پسند تھا، مگر طبعات کے وقت ان حضرات نے کہا کہ یہ نام سخت ہے، بدلوا کر کشف النقاب عن عقائد ابن عبد الوہاب نام رکھنے پر مجبور کیا، جس کا اس وقت بہت دکھ ہوا۔ پھر آخر کتاب میں ایک اختتامی تبصرہ تھا، وہ ان لوگوں نے نکلوا دیا کہ اس کا لب و لہجہ بہت سخت ہے، اس ملک کی فضا اس کی متحمل نہیں ہے، مجبوراً وہ بھی نکال دیا اور صرف چند سطروں کا اضافہ کر کے ختم کر دیا، جس کا مزید صدمہ ہوا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ میری ذہنیت خوردآرانہ نہ رہی، جس کی ہندوستان میں سزا بہت بھگتنی پڑی۔ اس کتاب کے مسودے کے ابتدائی صفحے پر میرے اس وقت کے ابتدائی استاد عصر حاضر کے مرجع تقلید آیت اللہ الحاج سید ابو القاسم خوئی نے، جو اس وقت درس سطحی کے مدرس تھے، چند سطریں بھی بطور تقریض لکھی تھی۔ پھر چھپنے کے بعد کتاب اطراف و اکناف میں منتشر ہو گئی تو ہندوستان کے بزرگ مرتبہ عالم مولانا سید ظہور حسین صاحب قبلہ نے ایک عربی تقریض لکھ کر بھیجی اور اہل سنت کے بزرگ عالم اور شیخ طریقت مولانا شاہ محمد سلمان پھلواروی نے نظم اور نثر عربی میں تقریضیں بھیجی اور زبانی ایسے الفاظ فرمائے جو والد علام ممتاز العلماء تابوت سرا نے اپنے اجازے میں جو میرے لیے چند سال کے بعد لکھا تھا درج فرمائے۔ شام کے بزرگ مرتبہ عالم جناب سید محسن امین عاملی تابوت سرا نے، جو مشہور بڑی کتاب عیان شیعہ کے مصنف تھے، 2 سال بعد ایک ضخیم کتاب اس موضوع پر کشف الارتحاب تحریر فرمائی تو میری اس کتاب کے 2 صفحے اس طرح اخذ فرمائے، جس میں تحریری طور پر ایک بڑے مساہمے کی صورت پیدا ہو گئی، اور وہ یہ کہ میں نے تاریخ نجد ابن علوسی سے وہابی تحریک کے ابتدائی نشوونما کے حالات لکھے ہیں۔ نوٹ فٹ میں لکھ دیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عبارت تاریخ نجد میں کسی جگہ نہیں ہے۔ موصوف نے اس نوٹ اور اس کے مفہوم پر توجہ نہیں فرمائی اور اس عبارت کو تاریخ نجد ابن علوسی کے حوالے سے درج فرما دیا، حالانکہ وہ عبارت میری ہے، ابن علوسی کی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی تلاش کرے تو تاریخ نجد میں کسی جگہ بھی وہ عبارت نہیں مل سکتی۔ جب یہ کتاب میری نظر سے گزری تو میں نے ایک خط کے ذریعے ممدو کو اس مساہمے کی طرف توجہ دلائی۔ ممکن ہے نظر ثانی میں موصوف اس کی اصلاح فرما دیں، مگر جہاں تک مجھے علم ہے وہ کتاب دوبارہ طبع نہیں ہوئی۔
میری کتاب کشف النقاب چونکہ علامہ اردوباری کے اہتمام سے چھپی تھی تو اس کا مرکز طباعت ان کا مکانی رہا، وہیں سے فروخت ہوئی، اور جو حضرات علماء ایران سے آتے تھے انہیں تحفہ بھی وہی دیتے تھے۔ ہندوستان میں صرف چند کاپیاں آئی تھیں جو میں نے کچھ علماء اعلام کو تحفتاً بھیجی تھیں۔ میرے پاس صرف ایک کاپی تھی جو لکھنؤ کے فرقہ وارانہ فساد کے ذیل میں چند سال قبل چہلم 20 صفر کے دن ہوا تھا۔ میرے مکان اور کتب خانے کی آتش زدگی میں نیز تو نابود ہو گئی۔ اب حبیب محترم جناب جعفر علی اصیل صاحب بمبئی نے جو اس کی دوبارہ طباعت کا خیال ظاہر کیا اور اردو میں بھی اس کی اشاعت کے لیے کہا تو میرے لیے اس کی تعمیل ممکن نہ تھی، مگر موصوف نے خود بمبئی میں تلاش کر کے ایک کاپی دستیاب کی اور اس کا عکس میرے پاس بھیج دیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد مجھ پر حجت تمام ہو گئی، جس کے بعد اگر میں پہلو تہی کروں تو اس امر خیر کے انجام پانے میں میری تقصیر صد راہ قرار پائے، لہٰذا باوجود شدید موانع اور مصروفیتوں کے کافی تاخیر کے ساتھ صحیح میں اس مقصد کے لیے قلم باگشت ہو گیا، اور اب اتنے عرصے میں خود ہندوستان میں اس موضوع پر جو میرے پاس موجود تھا اس میں کچھ جو عربی کے لیے موضوع تھا اس کا اصل عربی کتاب میں بھی اضافہ کر دیا، اور جو ہندوستانی کے لیے موضوع ہے اسے اس اردو کتاب میں شامل کر رہا ہوں، کیونکہ ان شخصیتوں سے جن کے ترادشات قلمی سے کام لیا گیا ہندوستان ہی کو اسلامی حلقے میں متعارف ہے۔ نیز جو مقدمہ لکھا جا رہا ہے اس کے بھی کچھ مضامین مسلمانوں نے ہند سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا ان کو بھی عربی میں شامل نہیں کیا گیا۔ اس طرح میرا انداز یہ ہے کہ اردو کتاب کا حجم عربی والی کتاب سے کچھ زیادہ ہوگا، اس لیے مجموعی طور پر اسے عربی کتاب کشف النقاب کا ترجمہ نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس کے پورے ترجمے پر مشتمل اردو میں اسے ایک مستقل تصنیف کی حیثیت حاصل ہے۔ والسلام علی نقی نقوی 10 ذوالقعدہ سن 1404 ہجری، علی گڑھ۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 1 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا آغاز صفحہ نمبر 17 سے کریں گے۔ ہیڈنگ ہوگی خلاصہ دیباچہ عربی کشف النقاب۔